سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت میں نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ پھر چشم تحیر نے یہ سوچا کہ فضا میں شادابی گلزار طرب کس کے لیے ہے کون جو ہے باعث تخلیق دو عالم، یہ ارض و سما کیوں ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ لہٰذا آج جواب مطلوب ہے، آج تلاش کیا جائے گا اس راستے کو کہ جو راستہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ ہے، اولیاء کا راستہ ہے جس پہ اولیاء اللہ ہے، اور پھر جس کی محبت اور مودت کی وجہ سے انسان اس مرتبے تک پہنچتا ہے۔ میں آج کے پروگرام کو ایک خاص انداز سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت خاص شخصیات تشریف فرمائے۔ عزیزان من، پاکستان کا یہ خاصہ ہے کہ اس مٹی میں محبت ہے، محبت اپنے ملک سے بھی، محبت اپنے رب سے بھی، اپنے نبی سے بھی، اور نبی کے آل پاک سے بھی، ان کے پیارے اصحاب سے بھی، اور اولیاء اللہ کی مٹی کہلاتی ہے، چاہے وہ ملتان ہو، یہ پنجاب کا کوئی علاقہ ہو، یا سندھ کی سرزمین ہو، یا پھر قلندر کی نگری ہو۔ یہ لطیف کا ایک ایسا لطف اور محبت اور عقیدت سے بھرا خطہ ہے کہ جس میں پیار ہے، امن ہے اور عقیدت ہے۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے مہمان کو جو عالم بھی ہیں اور محبت سے سرشار بھی ہیں۔ حکمت ان کی زبان پہ ایسے عیاں ہوتی ہے جیسے چاند رات میں، تاریخی رات میں چمکتا ہے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ سید عرفان شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام، کیسے مزاج؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، اس سے پہلے بھی آپ ان کو پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی شائستہ انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ان کا خاصہ ہے یہ بھی تحقیق کے اوپر مبنی گفتگو کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد نعیم مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، آپ کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال جو میرے دل میں بچپن سے تھا اور اب تک ویسی کا ویسے ہی ہے، یہ ولی اللہ بننے کے طریقے میں جس کو بھی دیکھو، جس ولی سے پوچھو، وہ کہتا ہے اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوں گا تو ولایت کے درجے پہ پہنچوں گا۔ آخر راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اویس ربانی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی، اور حضرت علامہ مفتی محمد نعیم مدنی صاحب کا بھی کہ ان کے توسل سے آج آپ کے پروگرام میں آنے کا مجھے شرف ملا۔ تو جہاں تک آپ کا اس سوال کا تعلق ہے، تو دنیا ازل سے لے کے ابد تک جب تک قائم رہے گی وہ مودت آل رسول کی وجہ سے قائم رہے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کی مودت اور محبت جس دل میں گامزن ہو جائے، اور جو دل اس مودت کا اور محبت کا مرکز بن جائے، پھر اللہ رب العزت اس مودت کے توسل سے اسے تحت الثری سے اٹھا کے عرش اولی تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ آپ ان کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس مودت کو اپنے سینے میں لیا، اب اولیاء اللہ کا جو آپ نے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے، تو اہل سنت کی جو کتب ہیں میں ان پر ہی اکتفا کروں گا۔ ان میں ایک بڑا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے مکتوبات شریف میں جلد 4 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت میں اور دنیا میں تشریف آوری میں دوسرے انبیاء سے آخر میں آئے، لیکن سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، آپ فرماتے ہیں جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا صدقہ دوسرے انبیاء کو نبوت ملی، آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پہلے نبیوں کی امتوں میں جو اولیاء پیدا ہوئے ان کو ولایت حضرت مولا علی مشکل کشا کے صدقے سے ملی۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کو نقل فرما رہے ہیں۔ اب کائنات جو ہے وہ حضرت آدم سے شروع ہو، یہ انسانیت جو ہے، اور اس میں جتنے بھی اولیاء ہوں، وہ اولیاء کا فیضان جو ہے وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کے توسل سے
جو اس چوکھٹ پہ نہیں پڑے گا وہ درجہ ولایت تک نہیں پہنچے گا۔ جس کو ولایت کے سفر میں آگے بڑھنا ہے اور اس گلی کا راہ گزر بننا ہے، اسے مولا مرتضیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ اس چوکھٹ پہ اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ جس نے خود کو گرا لیا، اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو مرتبہ ولایت تک پہنچا دیا۔ اب قیامت تک کے لیے جو ولی ہوگا وہ علی کے دروازے سے ہو کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا غدیر خم کے موقع پر، سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا دست مبارک فضا میں بلند کر کے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اپنے من میں ڈھونڈ لیں اور اپنے من میں جھانک لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کس حد تک آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا مانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کو مولا مانے۔ تو اس لیے ولایت کا، اہل بیت اطہار کا، پھر آگے یہ سارا سیدنا حسنین کریمین علیہ السلام سے ہوتا ہوا سلسلہ، یہ آئمہ اہل بیت سے ہوتا ہوا۔ اب دیکھیں کہ فقہ حنفی کا جو سب سے بڑا نام ہے، جو بانی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سہارا نہ ملتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، ہوتے ہی نہیں، وہ 2 سال نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ تو یہ سارا علم کا جو مرکز ہے، اب ہم نے علمی خیانت شروع کر دی ہے۔ اب جب ہم حالات زندگی حضرت سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھتے ہیں، ان کی سیرت لکھتے ہیں، تو ان میں سے یہ چیزیں ہم نے حذف کرنا شروع کر دی ہیں، چونکہ ذکر اہل بیت اطہار یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ مودت اہل بیت اطہار ہر کسی کے نصیب، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اور نعمت ہر کسی کے حصے میں نہیں ہوتی۔ جس پہ اللہ کا خاص کرم ہو، خاص فضل ہو، اسے اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جسے نعمت مل جائے، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو نیک اعمال کرتے رہے، ایمان لائے، پھر ہوتا کیا ہے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، یہ اس نے کام کر لیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار انوار پہ پر انوار پہ رش کیوں ہوتا ہے؟ ہر لمحہ وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ بھیڑ ہوتی ہے۔ آپ خواجہ صاحب چلا جائیں، پاک پتن شریف چلے جائیں، آپ حضور پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب کے دربار دربار پہ چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں وہاں پہ لوگ قطار اندر قطار آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے۔ اب جو محبت اللہ ڈالے، کسی دنیا دار کے بس کی بات نہیں کہ اس کو محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکے۔ کیا خوبصورت تفسیر بیان فرمائی آپ نے، فذکرونی اذکرکم، کیا زبردست سا بیان ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروا دوں گا، تمہاری یاد بڑھ جائے گی۔ اور اسی بات کو قابل فہم سمجھتے ہوئے، اپنے ادراک میں سماتے ہوئے، اہل سنت میں خوبصورت اصطلاحات ہیں، خاص طور سے مخصوص جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ ان میں فرق کیا ہے؟ ہائرارکی ہوتی ہے اچھا، ہر ادارے کی، کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی جنرل مینیجر ہوتا ہے، کوئی سینئر مینیجر ہوتا ہے، ایک پورا کارپوریٹ سسٹم ہوتا ہے نا ہماری دنیا میں ظاہر نظام سنبھالنے کے لیے۔ اسی طرح اولیاء کرام کے بھی یہ درجات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اللہ کی طرف سے یہ بیان کی گئے، اولیاء کرام نے اس کے اوپر کام کیا، بتایا ہمیں کہ قطب وہ ہوتا ہے جو پورا نظام سنبھال رہا ہوتا ہے، ابدال کے پاس ایک خاص علاقہ ہوتا ہے جہاں کا نظام سلطنت، امور، نظام سارا وہ چلا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ جب بھی اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے بنیادی طور پہ۔ ولی کا معنی دوست ہے، اور جب کوئی اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ والوں کا دوست ہو جائے، تو اس کو ذمہ داریاں بھی ملتی ہیں اور اس کو اختیارات بھی ملتے ہیں۔ تو یہ انہی اختیارات کا نام ہے کہ کس کے پاس کس لیول کا اختیار ہے۔ جتنا بڑا اختیار اتنا بڑا نام۔ تو یہ پورا نظام جو ہے وہ قطب چلاتے ہیں۔ قطب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دائرہ اگر آپ بنائیں تو اس کے اندر جو بنیادی مرکز ہوتا ہے جس کے اوپر وہ پورا دائرہ گھوم رہا ہوتا ہے وہ قطب کہلاتا ہے۔ اچھا، تو یہ قطب کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے اختیار سارا اللہ کا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے سب کو۔ نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے دی جو ختم ہوئی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
ولایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انعام ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی، اب صرف ولایت ہے. اور جس طرح سے مولا کائنات کے بارے میں ذکر کیا تو حضور غوث اعظم انہی کی اولاد ہیں ظاہر. جی جی. اور حضور غوث اعظم کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو جب غلام علی کا یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم کا، تو سوچیں حضرت مولا کائنات کی کیا شان اور کیا مقام ہوگا. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جتنی ولایتیں ہوئیں سب انہی کے در سے تقسیم ہوئیں. آپ کا سوال تھا قطب والا، ابدال والا، قلندر والا، نجبہ والا، جی تو یہ سارے کے سارے ان کے عہدے ہیں اور ان عہدوں کے اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہیں. خوبصورت. ایک مختصر سا وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے، لوٹ کر آئیں گے تو مزید پوچھیں گے قلندر کسے کہتے ہیں، اور پھر غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، یہ سب کے سب ایک جگہ پہ کامن ایجنڈے کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ سگے کوئے شیر خدا ہوتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں بات ہوگی، آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. اگر آپ دل میں چاہ رکھتے ہیں کسی ولی اللہ کو پانے کی، اللہ کو پانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی، تو یہ بہت اچھی چاہ ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اسی چاہ میں آپ کو وہ خود اس مرتبے تک پہنچا دے کہ آپ ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے لگیں اور پھر آپ کو بھی ایک مقام عطا ہو جائے. نہیں معلوم، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، مگر کچھ اس نے بھی نصاب بنایا ہے، کچھ اصول بیان فرما دیے ہیں اس نے، کچھ اس نے بھی راستے رکھے، ان راستوں سے آئیں گے تو جلدی منزل تک پہنچ جائیں گے. میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کے بیان کر دے یہ جتنی بھی راستے ہیں، جتنی بھی سبیل ہیں، جتنے بھی صراط ہیں، یہ سب کے سب مومنین کے لیے ہیں. جو ان پہ چلتا ہے وہ کامیابی پا لیتا ہے. مگر خاص طور سے قربانی کا عنصر کیوں ہے؟ جو جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے اس کا مقام زیادہ بلند ہوتا ہے. کربلا کو آپ دیکھ لیں، جتنی بڑی قربانی ہے اتنا بڑا مقام ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. کتنی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور کس نہج پہ آپ گفتگو کو لے آئے کہ جو محبوب ہوتے ہیں وہ محب کے لیے قربانیوں کے طلبگار رہتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ یہ محبت کے کس معیار پہ ہے اور کس حد تک یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت نے یہ کربلا کی تاریخ کا آغاز حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کے کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں اور ان کو لٹاتے ہیں. ہم نے تفاسیر میں، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، یہ کہیں نہیں پڑھا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ عرض کیا ہو کہ ابا جان میری ٹانگوں کو باندھ دیں یا میرے ہاتھوں کو باندھ دیں یا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، کہیں چھری کے ڈر سے، ذبح ہونے کے ڈر سے میں پھڑپھڑانے نہ لگ جاؤں، میں کہیں بھاگ نہ جاؤں. بلکہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی شفقت پدری کی وجہ سے کہ میری جو بیٹے کے ساتھ محبت ہے وہ اس قربانی کو پورا کرنے میں کہیں آڑے نہ آ جائے. تو وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ذبح کرتے ہیں. ایک طرف یہ عالم ہے قربانی کا اور دوسری طرف بیٹا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے لیے بالکل تیار ہے. اور یہاں پہ تو ان کی جگہ پہ دمبا آتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم دمبے کی صورت میں آ گیا. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس حقیقت کی قربانی کو ہم نے آخر میں آنے والوں کے لیے رکھا ہے. یہاں پہ تو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا، لیکن کل کربل کا میدان ہوگا، وہاں پہ علی اصغر کی جگہ پہ دمبا نہیں آئے گا، وہاں پہ علی اصغر ذبح ہوگا. وہاں پہ عباس کے بازو کٹیں گے، وہاں پہ علی اکبر کی جوانی لٹے گی، وہاں پہ اون و محمد تڑپیں گے، وہاں پہ قاسم کے سیرے لٹیں گے، اور وہاں پہ حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا خون مبارک، وہ خون وہاں پہ تڑپے گا اور اس ریگزار کربلا کو تر کرے گا اور سرخ کرے گا، جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش مبارک سے لے کر میدان کربلا تک الحسین منی ہے، اور میدان کربلا سے لے کے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ ہے کہ قیامت تک جو بھی محمد مصطفیٰ کا نام لے گا، جو مساجد آباد نظر آئیں گی، جو دین کا ایک وقار نظر آئے گا، وہ حضرت سیدنا امام حسین کی قربانی کی وجہ سے ہوگا. تو یہ قربانی جیسے جیسے
اس میں بندہ ڈھلتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت عروج عطا فرماتا ہے، پھر وہ عروج کس حد تک پہنچتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ عروج قربانی. اب دیکھیں آپ نے ایگزام دینا ہو، ہمارے بچوں نے بھائیوں نے ماسٹرز ڈگری کرنی ہو، اور وہ تیاری میٹریکولیشن لیول کی نہیں ہوگی، وہ مڈل کی نہیں ہوگی، پرائمری کی نہیں ہوگی. جس نے ماسٹرز کرنا ہے، جس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، جس نے ایم فل کرنا ہے، اس کو تیاری پریپریشن اس لیول کی کرنی پڑے گی. اب آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سردار بننا ہے نوجوانان جنت کا، اور ساری جنت کی سرداری ہے، پھر اس حوالے سے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو پھر درجہ اور مقام اس قربانی کے بعد یہ ملنے والا ہے کہ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ میرے شہزادے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور ربانی صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اس حدیث پاک کو میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں، اپنے دماغ میں اس کو رکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث پاک بھولے نہیں، سائڈ پہ رکھیں. ایک اور حدیث پاک ہے، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جلوہ گر ہیں، آسمان نبوت کے ستارے میرے آقا کے صحابہ جلوہ گر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرما ہیں. ایک کونے سے ایک بوڑھی عورت آتی ہے، وہ آ کے اذن سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر اذن ہو، اجازت ہو تو میں سوال عرض کروں. آپ اذن عطا فرماتے ہیں. وہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اب صحابہ اور صحابیات کی عقیدے پہ قربان جائیں، ان کو پتہ ہے کہ اس زبان وحی ترجمان سے جو بھی نکلا وہ پورا ہو کے رہے گا. اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا جنتی تو جنت مل کے رہے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرائے اور فرمایا کہ بوڑھے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے. اب وہ عورت جو ایک امید لے کے آئی تھی، بوڑھی عورت، اس کی آنکھوں میں چھما چھم آنسو برسنے لگے، وہ رونے لگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مخاطبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے بڑھیا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں اللہ رب العزت ان کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا. اب دیکھیے جو پہلی حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کو ملا لیں، اس کے ساتھ تطبیق کریں. سب بزرگ جوان جائیں. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہاں پہ حدیث رسول کے مطابق جنت میں بوڑھا ہے ہی کوئی نہیں. جو جوان ہیں وہ تو جوانی کی حالت میں چلے گئے، اور جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کے جائیں گے. اب فرمان رسول کے مطابق جنت تو ساری جوانوں کی ہے. اب جب جنت ساری جوانوں کی ہے تو حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. پتہ چلا کہ ساری جنت کی سرداری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو عطا فرمائی. اللہ اکبر، بڑے بڑوں کی سرداری، بزرگوں کی سرداری. اللہ اب دیکھیے نا اس حدیث پاک اس اینگل سے کسی نے نہیں لیا ہوگا آج تک کہ جیسے جوان ہو کے آ جائے گا پھر اللہ رب العزت وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. جب یہ قربانیاں دیتے ہیں تو انہی کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ربانی صاحب مجھے اجازت دیجیے اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے سے ہر قسم کے رجس کو دور فرما دے، ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمائے، اور انہیں اس طرح پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اب ارادہ اللہ کا، آپ نے ارادہ فرمایا، میں نے ارادہ کیا، مفتی صاحب نے کیا، میں نے ارادہ کیا کہ گجرانوالا سے کراچی جانا ہے، آپ نے ارادہ کیا کہ آج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کرنی ہے، علامہ حضرت مفتی مدنی صاحب نے ارادہ کیا. اب آپ، میں اور کل کائنات اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت کی محتاج ہے. اللہ کو منظور ہوا، آپ بھی یہاں پہ آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا، مفتی صاحب بھی آ گئے. اگر اللہ رب العزت کو منظور نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ آ سکتے. یعنی کہ ایک انسان اور مخلوق کا ارادہ ہے، ایک اللہ رب العزت کا ارادہ ہے. یہاں پہ ارادہ اللہ نے فرمایا ہے. اب ہمارا ارادہ، ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کی تکمیل کے لیے برسوں درکار ہوتے ہیں. کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، بدل بھی جاتے ہیں. صحیح. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کئی سال ارادے کی تکمیل میں لگتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی ہفتے لگتے ہیں، پھر ہمارا ارادہ پورا ہوتا ہے.
اب یہ ارادہ اللہ رب العزت انما کا ہے. امرہ، اس ارادے کی تکمیل کے لیے کیا خوبصورت سورہ یاسین کی آخری ہائے آیات ہائے کی طرف ہائے، آ جی جائیے. ہیں، جی ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے انما امرہ اذا اذا اراد شیئا اللہ اکبر. ان یقول لہ کن کن فیکون، فیکون. کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے پھر اسے سال نہیں لگتے، ہائے اسے مہینے نہیں ہائے لگتے، اسے ہفتے نہیں سبحان لگتے، اللہ. اسے گھڑیاں نہیں لگتی، سبحان اللہ. اسے سیکنڈز نہیں لگتے. اللہ. ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے ان یقول لہ کن، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہو جا فیکون، وہ اسی لمحہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں ایسا پاک فرمائے جیسا پاک فرمانے کا حق ہوتا ہے. ادھر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا، اسی لمحہ نبی کے گھر والوں کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دیا. سبحان اللہ بھائی، خوبصورت خوبصورت، دل آ گیا. اور یقین جانے اسی بات سے ایک اور زاویہ بھی میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا، پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے. مفتی صاحب، قرآن کی آیتیں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ تو کہنے سے بھی ہو گیا فوراً. اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو، ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے. یعنی جو اہل بیت سے دور ہے سب رجس ہے، سب ناپاک ہے، سب بیکار ہے، سب گناہ گار ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہل بیت سے دور ہو اور اس کو ولایت کا مقام مل جائے؟ سوال بھی تھا آپ کا اور اسی میں جواب بھی تھا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جو اللہ والوں کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. کیا بات. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور آپ نے وہ بخاری شریف کی حدیث تو پڑھی ہوگی نا کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ تو عام اولیاء کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں روایت. جو سید الاولیاء ہوں اور جن کے نسبت کے تعلق کی وجہ سے ولایت مل جاتی ہو، ان کی کیا شان ہوگی. تو آپ کے سوال میں ہی جواب ہے، انہی کے در سے تو ولایت تقسیم ہوتی ہے. حضرت صاحب جو ہیں مولانا سید عرفان شاہ بخاری صاحب قبلہ، یہ بہت زبردست انداز میں ذکر امام عالی مقام کرتے ہیں. انہوں نے ابھی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور دل میں اتر جاتی ہے بات. تو مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا اگر یہ توجہ فرمائیں اور تھوڑا وقت دیں ہمیں، یہ شاہ است حسین اگر ہمیں ترنم میں سنا دیں. اچھا، آپ کی اجازت سے بہت اچھا ہوگی. جواہرات بٹ رہے ہیں علامہ صاحب. اچھا، آپ مجھے اجازت دیں کہ یہ ربائی حضرت خواجہ اجمیری کی پڑھنے سے پہلے میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حضرت علامہ اقبال نے جو ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے. حضرت علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں، تو قلم، وہ لوگ لکھتے ہیں نا کہ فلاں نے قلم اٹھایا اور قلم توڑ کے رکھ دیا، فلاں نے یہ لکھا اور قلم توڑ کے رکھ دیا. میں کہتا ہوں اقبال نے جب یہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا تو قلم کے ساتھ دوات کو بھی توڑ کے رکھ دیا. اتنا کمال. آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، بے شک از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز، کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہمارے لیے ایک نسبت سے قابل احترام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے. از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. جب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کم از کم 3 نسبتوں سے قابل احترام. پہلی نسبت آپ فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، امام اولین و آخرین. یہ زہرا بیٹی کس کی ہے؟ اگر دیکھو تو نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، یہ نسبت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں بانو تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اگر یہ بیٹی نبیوں کے سردار کی ہے تو یہ بیوی ولیوں کے سردار. اللہ اکبر. اور یہاں پہ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اقبال سے کچھ لوگوں کو بڑی الجھن ہوتی ہے اور بڑا اقبال سے تھوڑا سا وہ محسوس کرتے ہیں. کس لیے کہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ کہ علی مشکل کشا ہے. اقبال بھی علی کو مشکل کشا مانتا ہے، شیر خدا مانتا ہے. تو یہ سیدہ زہرا پاک اگر بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی، اگر بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی. اور پھر لکھتے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. یہ بیٹی نبیوں کے سردار کی ہے
یہ بیوی ولیوں کے سردار کی، ہر ماں شہیدوں کے سردار اللہ اور یہاں پہ جو خوبصورت بات توجہ طلب ہے جی کہ مادریاں مرکز پرکار عشق. جی جو سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں جیومیٹری باکس میں وہ پرکار کو دیکھتے ہیں، اس کی 2 لیگز ہیں، جی ایک میں پینسل رکھ کے درمیان میں رکھتے ہیں جی اور دوسری کے ساتھ اس کا دائرہ بناتے ہیں اور درمیان میں جو نقطہ ہے وہ مرکز ہے واہ واہ اور وہ اس کے اس طرح ارد گرد گھومتی ہے. جی اقبال فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق. ہاں جو سیدہ زہرا پاک ہے وہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں اور حسن و حسین، وہ عشق نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق. جب کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو عشق بھی حسین کا طواف کرتا ہوا. اللہ اکبر، اتنا درجہ ہے. اور اگلی بات تو حد کر دی. حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، کہ میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں ہیں اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے ابا جان کی شریعت نے میرے پاؤں کو جکڑ رکھا ہے. اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوں تو میں کیا کروں؟ ورنہ گردے تربت اشگردیدہ میں، سجدہ ہا بر خاک کے اوپر اشیدہ میں. لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، میں زہرا کی قبر کا طواف کروں. لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، میں فاطمہ کی قبر کو سجدہ کروں. کرتا اس لیے نہیں کہ شریعت میں پابند کر رکھا گنجائش نہیں، ورنہ میرا عشق، میرا جذبہ، میری محبت، میری مودت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں اس طرح سے کیا مقام. اور یہ عرفان ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اقبال تو ہے ہی اقبال، آخر عرفانی اقبال. ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئیں گے، شاہ است حسین سنیں گے، کیونکہ یہ وہی پڑھ سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی سن سکتا ہے جس کے پاس ولی اللہ کی محبت. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے. خوبصورتی کا اہتمام کر رکھا ہے ہم نے، بزم عشق کی جلا رکھی ہے جس میں شمع روشن ہے ہدایت کی شمع، وہ جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین آپ سرکار کی ذات ایسی ہے جو ہدایت کا چراغ ہیں، وہ ایسا چراغ ہیں جن کو ہوائیں بجھا نہیں سکتی اور تیز ترین طوفان ان کے آگے سر بسجدہ ہو جاتے ہیں، اور ایسا سفینہ نجات کہ جس میں عالم اگر غرق ہو جائے آس پاس تو صرف ایک وحدت کی کشتی ہے جس کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں. میں شاہ صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں سننا چاہتا ہوں وہ کلام جو خواجہ صاحب کا کلام ہے اور پھر آپ کی آواز میں اور آپ کے انداز میں ہے. سبحان اللہ. جی ضرور، میں عرض کیے دیتا. شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کیا
بات ہے, سلامت رہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اسی ربائی, اسی شعر اور اسی خاص طور سے ان مختصر جملوں کی وسعت کو ذرا پھیلانا چاہتا ہوں, بلکہ سمجھنا چاہتا ہوں. شاہ صاحب, خواجہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دین بھی حسین ہے, دین کی بنیاد بھی حسین ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کو اللہ رب العزت سمجھانا چاہے, آہا, جس کو اللہ رب العزت سمجھ عطا کرنا چاہے, اللہ اکبر. اس کی سمجھ میں آتی ہے. ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ اللہ رب العزت دلوں پہ, آنکھوں پہ, کانوں پہ موریں لگا دیتا ہے. وہ جو سامنے میدان کربلا میں موجود تھے, آج 1450 سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہماری ذہنوں اور سوچ کے کونے کسی حصے میں آتا ہے, ہماری آنکھوں سے چھما چھما آنسو برستے ہیں غم حسین میں. جس کو حسین کا غم نہیں, اسے اللہ دنیا کے غم لگا دیتا ہے, اور جو حسین کے غم میں روتا ہے اللہ اسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آج 1450 سال بعد ہماری ایک یاد کر کے یہ فیلنگز ہوتی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ فرمائے ہوئے جی اس وقت جی کتنے برس گزرے تھے, اور وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ وہ حسین ہے جو رسول کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے, یہ وہ حسین ہے جس کے منہ میں رسول کی زبان رہی ہے, یہ وہ حسین ہے جس کے لیے سجدے دراز کیے جاتے رہے, یہ وہ حسین ہے بچپن میں رسول جس کے لیے روتا رہا, یہ وہ حسین ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا. وہ جانتے تھے یہ حسین کون ہے اور اس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, لیکن اس کے باوجود ہوس و حرص دنیا ان کے سامنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ ہر چیز بھول گئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نواسے کی عزت و عظمت کو نہ سمجھ سکے. بس یہی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ وہ نعمت ہے, یہ وہ احساس ہے, یہ وہ غم ہے. اللہ رب العزت جس کے دل کو ہر ایک غم سے اس کو نجات عطا کرنا چاہے, اسے غم حسین عطا فرمائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہیں آپ, سلامت رہیں. ہم مختصر اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, مفتی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے جملے نہ لیں. آخر وہ نکھار, وہ انوار کہاں سے آئیں گے, اہل بیت کی محبت کے اتوار کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت اہل بیت کا فرمایا, جی, قرآن نے فرمایا جی, کہ مودت فی القربہ جو ہے وہ اسی کا سوال ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. دین اور کیا ہے؟ دین ہے ہی قرآن. قرآن نے ہمیں اہل بیت دی ہے, قرآن نے صحابہ دیے, یہی دین ہے, اور دین ان سے ہی ہمیں ملا. دین است حسین, حضرت امام حسین اہل بیت, یہ دین ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاث خصال. میں نے پہلے بھی حدیث پیش کی تھی. تین بات. حبی نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حبی اہل بیت ہی, اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن, نبی بھی دین ہے, اہل بیت بھی دین ہے, قرآن بھی دین ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ثقلین. اللہ, دین است حسین. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. دین دیکھے گئے نا سرکار, قرآن ہے اور اہل بیت ہے, ٹھیک ہے, یہ دین ہے. دین پناہ است حسین. یزید ملعون نے, اس خبیث نے جو بھی دین کی شکل کرنے کی کوشش کی, حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی, حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی, دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی, وہاں دین کو پناہ کس نے دی؟ اللہ اکبر. دین بچایا کس نے؟ آغوش میں لے لیا, اور اپنی آغوش کے سارے گلشن نکھار. جی ہاں, وہاں خود کو قربان کر دیا. کس لیے؟ دین پناہ است حسین. سبحان اللہ. بھائی یہ کیا جملہ ہے, کمال. حقا کے بنائے لا الہ است حسین ہے. لا الہ اصل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دین اسلام کو بچانے والے, دین اسلام کو ہم تک پہنچانے والے, اور دین اسلام کی بنیادوں میں کون موجود ہے؟ حضرت امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی خوبصورت جملے پہ اختتام کرنے کا خواہش مند ہوں. دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. انتہائی شکر گزار ہوں علامہ سید عرفان شاہ صاحب بخاری صاحب کا, اور مفتی محمد نعیم مدنی صاحب کا. خواتین و حضرات, آپ کی سماعتوں کا, آپ کی توجہات کا, آپ کی نظروں کا, اور پھر وہ محبت جو آپ لیے بیٹھے ہیں, وہ مودت جو آپ کو عمل تک لے کے جائے گی, اس کا میں آپ سے اس گزارش کے ساتھ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہی قرارداد ہے کہ جب بھی جئیں بھی تو اس طرح جئیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جب آپ کی روح پرواز کرے تو یاد
رہے آپ کو وہیں جانا ہے کہ جہاں سرداری حسن و حسین کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.